یہ دنیا بے وفا ہے اور اس دنیا کے لوگ بھی بے وفا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وفا اللہ والے کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وفا جو ہوتی ہے وہ اللہ والوں میں موجود ہوتی ہے، نیک لوگوں میں موجود ہوتی ہے، نیک خاتون میں موجود ہوتی ہے، دنیا داروں میں موجود نہیں ہوتی۔ جس نے دین کو سیکھا نہیں ہوتا وہ وفا کو بھی نہیں جانتا۔ وفا کا یہ مطلب نہیں کہ وفا ایک وفا کا لائن ہے اور وفا کے یعنی تم وفا یہ کرو گے، میں وفا میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، نہیں، وفا کا یہ مطلب نہیں، ہرگز۔ وفا کا یہ مطلب ہے کہ میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بنا دوں۔ نیک دوست کی مثال یہی ہے، اور اگر برے مجلس میں بیٹھو گے تو اس کی مثال بری ہوگی۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو کل برے شمار کیے جاؤ گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے نیک شمار کیے جاؤ گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے اللہ والا بن جاؤ گے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے اور مثال ہے، اور یہ حقیقت میں آپ کو بیان کروں۔ میں بات کر رہا تھا وفا کے بارے میں کہ وفا جو ہے وہ اس چیزوں میں نہیں پائی جاتی۔ وفا کا تعلق خون میں ہوتا ہے، وفا کا تعلق نسلوں میں پایا جاتا ہے۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ دھوکہ کھاتا بھی ہے، جو کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے اس کی زندگی کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے، جو کسی کے آنسو بہانے کا سبب بنتا ہے اس کے بھی آنسو بہائے جاتے ہیں، جو کسی کو غم دیتا ہے اس پہ بھی غم آئے گا، اس کو بھی غم دیا جاتا ہے، اور جو غم جس پہ آ جائے وہ صبر کرے، جس کو غم دیا جائے وہ صبر کرے، وہ اس وقت صبر کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو صبر ایسی چیز ہے، آپ صبر سے اس کا انتقام کرو، آپ اللہ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑو۔ آپ کو معلوم ہے مجھے ایک کال آئی اسلام آباد سے، مجھے ایک شخص نے کال کی، مجھے کہا آپ سے کال کرنے کے لیے بہت ترس گیا بات کرنے کے لیے، آخر میں نے مصروف تھا، کال اٹھا لی، 3-4 دن سے مجھ سے رابطے میں تھا، میں نے کال اٹھا لی۔ اس نے مجھے 1 گھنٹہ اور پتہ نہیں کتنے وقت اپنی داستان سنائی، اپنی تکلیف سنائی، یہ ہوا وہ ہوا، اس کا بھی کوئی ایسے چکر تھا، کسی نے دھوکہ دیا ہوا تھا۔ تو مجھے بولا حضرت اب آپ کیا بولتے ہیں؟ تو میں نے اسے ایک جملہ بولا، معاف کر دو۔ وہ مجھے ایسے کرو، کیسے معاف کر دوں، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا معاف کر دو، معافی سے بڑا انتقام کوئی نہیں، اللہ کی عدالت میں یہ بات چھوڑو، اور معاف بھی ایسے کرنا کہ دل سے معاف کرنا، زبان سے معاف مت کرنا۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے، اگر کسی نے ہمیں پریشان کیا ہے، آپ اسے معاف کر دو۔ اگر کسی نے ہمارے آنسو بہائے ہیں، وہ ہمارے آنسو بہائے ہیں اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے، اسے معاف کر دو، بات ختم۔ اللہ کی عدالت تو ہے نا، اللہ کا نظام تو ہے نا، وہ عدالت تو ہے نا۔ اب نوجوان کبھی کس کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کس کاموں میں، پھر روتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا۔ اللہ کی عدالت میں تو بات جائے گی نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے خیر کا بھی حساب ہوگا، ذرے ذرے شر کا حساب بھی ہوگا۔ وفا جو ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کی جاتی ہے، نیک لوگوں سے کی جاتی ہے۔ نیک لوگ ایسے وفادار ہوتے ہیں، ایسے وفادار ہوتے ہیں، آپ کو جنت کے دروازے میں، جنت کے اندر کر کے آپ سے پھر وہ رخ بدلیں گے، بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نیک لوگ وفادار ہوتے ہیں، یہ اور لوگ وفادار نہیں ہوتے۔ میں نے بول دیا دنیا بے وفا ہے، کل من علیہا فان، فانی ہے، دنیا کے لوگ بھی بے وفا ہیں۔ یہاں وفا کی امید کسی سے مت رکھنا۔ یہاں اگر بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر محبت کرنی ہے تو وہ صرف اللہ والوں سے کی جائے گی، اور کسی سے نہیں کی جائے گی، اور کوئی آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ جو مطلب کے وقت آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ آپ کو مطلب کے وقت یاد کرے گا نا۔ آج ہم لوگوں سے توقعات لگائے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا سے امیدیں لگائے بیٹھ جاتے ہیں، یہی ہمارا خسارہ ہے، یہی ہمارے نقصان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں سے توقعات بناتے ہیں، لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ نہیں، تم اچھا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، بھول جاؤ۔ تم نے اگر کسی کو دین کے راستے پہ لیا، اس کے ساتھ اچھا کیا، اگر وہ تم سے کل جا رہا تم اسے بھول جاؤ،
تمہارا کام جو تھا تم نے پورا کر دیا، اب اللہ کا جو کام ہے اللہ کرے گا۔ آج ہم لوگوں سے توقع کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی وجوہات کہ ہم نیک صحبت سے دور ہیں، علماء کی محفلوں سے دور ہیں، سیکھتے نہیں ہیں کچھ۔ یہی ہماری نقصان کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور نقصان کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم لوگوں سے توقع لگاتے ہیں۔ لوگوں سے توقع نہیں لگانا، اللہ سے توقع لگانا۔ خواہشات ہیں، اللہ سے کو پورے کرے۔ اللہ سے مانگی ہوئی دنیا بری نہیں ہوتی، وہ اچھی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہو، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے، مجھ سے یا کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے، تو اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اگر اللہ سے مانگو گے تو سکون ملے گا، لوگوں سے مانگو گے بے سکون ہوگے۔ محفلوں میں آپ کے تذکرے کیے جائیں گے کہ یہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو وہ کر رہا ہے۔ اور حرام جو کھاتا ہے وہ کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو حلال کھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو لوگوں پہ لفظی وار ایسا کرتے ہیں، لوگوں کے دل توڑ جاتے ہیں، لوگوں کے دل چکنا چور کر جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر دلوں کو جوڑنا نہیں سیکھتے نا تو توڑنا بھی مت سیکھو۔ نقصان مت دو، کسی کو راحت نہیں دے سکتے اس کو نقصان بھی مت دو، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے اس کو پریشان بھی مت کرو۔ پریشانی کا یہ حل ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے، تم بھی اسے پریشان کرو، تم اور اس میں فرق نہیں رہے گا۔ کیا تم اور اس میں فرق نہیں رہے گا؟ لوگوں کا دل مت توڑنا، یہ میری بات یاد ہے۔ کسی کا دل مت توڑنا، کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلنا، خسارے میں رہو گے، ساری زندگی نقصان میں رہو گے۔ عارضی تمہیں پتہ چلے گا کہ میں سکون میں ہوں، وہ سکون نہیں ہوگا، وہ راحت نہیں ہوگی، وہ پریشانی ہوگی، وہ تکلیف ہوگی۔